دیکھیں کہ جو غزل کا جو روایتی قطرے ہیں اس کا ساتھ بھی سفر کرتا ہے، لیکن جب جب اس کو محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے زمانے میں کچھ گڑبڑی ہو رہی ہے، کچھ خرابیاں ہو رہی ہیں، تو اس کے خلاف بھی وہ احتجاج بلند کرتا ہے۔ آئیے ہم استقبال کریں، دعوت سخن دیں جناب خورشید حیدر صاحب کو، جو مظفر نگر سے تشریف لائے ہیں۔ غزل کے البیلے لب و لہجے کے شاعر، بہت خوبصورت ترنم، بہت خوبصورت شاعری۔ آپ سب واقعی ان کا استقبال جس طرح کر رہے ہیں، آپ مجھے یقین ہے کہ آپ ان کی شاعری پسند کرتے رہے ہیں۔ شکریہ موہن بھائی، کالج میں یہ پہلی حاضری، بڑا خوبصورت مشاعرہ چل رہا ہے اور بہت زیادہ معیاری شاعری ہو گئی اس وقت محترم فیاض فاروقی صاحب کی جانب سے، تو میں اپنے آپ کو سمیٹ نہیں پا رہا ہوں یہاں مائک پر کہ میں کیا سناؤں۔ بہرحال ایک بڑی شاعری کے بعد پڑھنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اس چھوٹی شاعری کو بھی آپ نواز دیں گے تو عنایت ہوگی۔ حاضر خدمت ہیں کچھ اشعار جی محترم قبلہ کہ چہرہ لباس اور نہ گفتار دیکھ کر، ملاحظہ فرمایا، چہرہ لباس اور نہ گفتار دیکھ کر، چہرہ لباس اور نہ گفتار دیکھ کر، میں دوستی بڑھاتا ہوں کردار دیکھ کر۔ تھوڑا ملاحظہ، چہرہ لباس اور نہ گفتار دیکھ کر، بہت خوب، میں دوستی بڑھاتا ہوں کردار دیکھ کر، میں دوستی بڑھاتا ہوں کردار دیکھ کر، میں دوستی بڑھاتا ہوں کردار دیکھ کر۔ ایک سانحہ کی طرف اشارہ کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، شعر ہو گیا موہن بھائی جی بھائی۔ میں دوستی بڑھاتا ہوں کردار دیکھ کر، وہ سنگ دل چلا گئے پھولوں پہ گولیاں، واہ، وہ سنگ دل چلا گئے پھولوں پہ گولیاں، دنیا کا دل لرز گیا اخبار دیکھ کر، واہ واہ واہ، وہ سنگ دل چلا گئے پھولوں پہ گولیاں، دنیا کا دل لرز گیا اخبار دیکھ کر۔ ایک شعر ہو گیا ضمن سا، ملاحظہ فرمائیں کہ دنیا کا دل لرز گیا اخبار دیکھ کر، ایک بوڑھی ماں کا دل بھی تو ٹکڑوں میں بٹ گیا، واہ واہ واہ، یہ شعر نیا ہے کہ ایک بوڑھی ماں کا دل بھی تو ٹکڑوں میں بٹ گیا، دو بھائیوں کے بیچ میں دیوار دیکھ کر، واہ واہ واہ، میں نے وہاں نہیں پڑھا، واہ واہ واہ، شکریہ فیاض صاحب۔ اور کچھ اشعار ملاحظہ فرمائیں، پیچھے سے بڑی عجیب عجیب سی آوازیں آئی ہیں، کبھی کبھی محبت ہے، کوئی بات نہیں، ترنم سے پڑھ دوں گا ایک غزل۔ ملاحظہ فرمائیں کہ کبھی جو ان سے ملاقات ہو گئی ہوتی، واہ، مطلب رائے مطلب پڑھتا ہوں، کبھی جو ان سے ملاقات ہو گئی ہوتی تو آنکھوں میں ہر بات ہو گئی ہوتی، واہ 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 واہ، تو آنکھوں میں ہر بات ہو گئی ہوتی، میں بادلوں پہ اگر تیرا نام لکھ دیتا، واہ، میں بادلوں پہ اگر تیرا نام لکھ دیتا تو میرے گاؤں میں برسات ہو گئی ہوتی، واہ واہ واہ، میں بادلوں پہ اگر تیرا نام لکھ دیتا تو میرے گاؤں میں برسات ہو گئی ہوتی، واہ۔ اور کچھ اشعار ملاحظہ فرمائیں، طارق قمر صاحب، مطلب حاضر کرتا ہوں کہ دل نازک پہ پتھر طنز کے کھائے نہیں ہوتے، واہ، دل نازک پہ پتھر طنز کے کھائے نہیں ہوتے، اگر چادر سے بڑھ کر پاؤں پھیلائے نہیں ہوتے، واہ 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 واہ، اگر چادر سے بڑھ کر پاؤں پھیلائے نہیں ہوتے، بہت خوب۔ محترم، یہاں ان چھوٹے موٹے حادثوں کو کون گنتا ہے، واہ کیا بات ہے، یہاں ان چھوٹے موٹے حادثوں کو کون گنتا ہے، اگر مقتول و قاتل دونوں ماجائے نہیں ہوتے، واہ 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 واہ، یہاں ان چھوٹے موٹے حادثوں کو کون گنتا ہے، اگر مقتول و قاتل دونوں ماجائے نہیں ہوتے، آداب فیاض صاحب، بہت شکریہ آپ کا، اگر مقتول و قاتل دونوں ماجائے نہیں ہوتے، بہت شکریہ، آپ نے پذیرائی کی، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اردو اکیڈمی کو اور محترم منظور صاحب کو کہ مجھے بھی یہ موقع عنایت کیا کہ میں نگر کوٹلی میں حاضری ہوئی۔ ابھی ایک مختصر
لفظ آیا تھا کہ بہت کم افراد ہیں اکیڈمی سے. مجھے مسئلہ یاد آتا ہے اپنے عزیز شاعر کے کہ جنگ میں کاغذی افراد سے کیا ہوتا ہے, ہمتیں لڑتی ہیں تعداد سے کیا ہوتا ہے. تو آپ انشاءاللہ سب آپ کے ساتھ شانہ بشانہ ہیں, ایسی شخصیتیں موجود ہیں جو اس وقت موجود ہیں. ملاحظہ کرتا ہوں تو اب میں ترنم سے غزل پڑھ دوں. جی وہیں آ جائیے, مطلب حاضر کرتا ہوں. شکریہ. گل کا مسکن بیچ دیا ہے, خار کا مدفن بیچ دیا. نریش صاحب یہ شاید غزل مہانی پڑھی میں نے, یہ ایک تازہ غزل ہے آپ کے لیے. آپ کے مشاعرے میں پہلی حاضری پٹیالہ میں, اسی حوالے سے یہ مشاعرہ ہے اتفاق سے. تو یہ پنجاب میرے لیے نیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بڑی باعث مسرت, باعث فخر ہے کہ میں یہاں مشاعرہ پڑھ رہا ہوں ایک علمی اور ادبی سرزمین پر. ملاحظہ فرمائیں کہ گل کا مسکن بیچ دیا ہے, خار کا مدفن بیچ دیا. گل کا مسکن بیچ دیا ہے, خار کا مدفن بیچ دیا. اس کو مالی کیسے کہہ دوں جس نے گلشن بیچ دیا. اس کو مالی کیسے جس نے گلشن بیچ دیا. گل کا مسکن بیچ دیا ہے, خار کا مدفن بیچ دیا. اس کو مالی کیسے کہہ دوں جس نے گلشن بیچ دیا. اس کو مالی کیسے کہہ دوں جس نے گلشن بیچ دیا. ملاحظہ فرما, شعر حاضر کرتا ہوں, صرف زبان ہے کہ اس کو مالی کیسے کہہ دوں جس نے گلشن بیچ دیا. بھائی کے سر پر دشمن نے اتنا سچا ہاتھ رکھا. واہ کیا بات. بھائی کے سر پر دشمن نے اتنا سچا ہاتھ رکھا. آنگن میں دیوار کی خاطر آدھا آنگن بیچ دیا. آنگن میں دیوار کی خاطر آدھا آنگن بیچ دیا. بہت شکریہ. اور تھوڑا سا حوصلہ بخشیں گے تو اور تھوڑی ہمت کروں گا پڑھنے کے. شکریہ. کہ آنگن میں دیوار کی خاطر آدھا آنگن بیچ دیا. اب یہ شعر ملاحظہ فرمائے حضرات کہ آنگن میں دیوار کی خاطر آدھا آنگن بیچ دیا. بوجھ نہ اپنے من پر رکھا, بار نہ اپنے تن پہ سہا. بوجھ نہ اپنے من پر رکھا, بار نہ اپنے تن پہ سہا. بیوی نے فرمائش کی تو ماں کا کنگن بیچ دیا. بیوی نے فرمائش کی تو ماں کا کنگن بیچ دیا. دیکھیں کچھ میسیج جو میری طرف سے میں پڑھ رہا ہوں جو جا رہے ہیں انہیں بالکل آپ تھوڑا سا محسوس کرتے ہیں. ملاحظہ فرمائیں, چونکہ مشاعروں کی شاعری بھی ہوتی ہے, تھوڑی اس طرح کی بھی شاعری آپ سنیں تو شاید آپ کو پسند آئے گی. ملاحظہ فرمائیں کہ بیوی نے فرمائش کی تو ماں کا کنگن بیچ دیا. دنیا نے کیا ظلم کیے ہیں ان کا کوئی ذکر نہیں. واہ کیا کہتے ہیں. دنیا نے کیا ظلم کیے ہیں ان کا کوئی ذکر نہیں. اور یہ چرچا ڈگر ڈگر ہے, بیوہ نے تن بیچ دیا. اور یہ چرچا ہے, بیوہ نے تن بیچ دیا. اور یہ چرچا ڈگر ڈگر ہے, بیوہ نے تن بیچ دیا. واہ شکریہ. کچھ بہتر خدمت ہو رہی ہے یا بس سما خراشی ہو رہی ہے؟
شکریہ طاہر بھائی، بہت شکریہ آپ کا، طاہر قمر صاحب۔ محترم فیاض فاروقی صاحب، واقعی آپ نے مرصع شاعری سنائی ہے، ایسی نظمیں سنائی ہیں کہ اس کے بعد غزل کا ماحول تھوڑا بڑا مشکل سے بن پاتا ہے۔ نہیں یہ میں بالکل دل سے کہہ رہا ہوں، خدا نخواستہ یہ نہیں کہ میں کوئی اس میں تعلی نہیں ہے، بالکل سچائی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں تو چند شعر، اچھا ایسا ہے اصل میں میں تھوڑا مشاعرہ پڑھنے کا عادی ہوں، واقف ہیں، سنتے رہتے ہوں گے۔ وہ پڑھ دو، قلم توڑ دیں گے یار، وہ پڑھو، قلم توڑ دیں گے، کام تو میں کر کے ہٹوں گا، بے فکر رہیے گا، قلم توڑ دیں گے۔ ملاحظہ فرمائیں اصل میں چونکہ مشاعرہ اردو اکیڈمی کا ہے تو تھوڑا کچھ بچا کے تھوڑا سا پڑھنا پڑتا ہے، لیکن ایک مطلب پڑھ دیتا ہوں۔ میں نے وہاں بھی کہا تھا کہ شکایت اپنوں سے ہی ہوتی ہے۔ ملاحظہ فرمائے کہ نہ تو دیکھیے یہ محترمہ، یہ غالب کی زمین میں کچھ شعر سنانا چاہتا ہوں کہ نہ تو ماضی تھا سلیقے کا نہ حال اچھا ہے۔ سنیے دوستو، نہ تو ماضی تھا سلیقے کا نہ حال اچھا ہے، نہ تو ماضی تھا سلیقے کا نہ حال اچھا ہے، اچھے دن آئیں گے کیسے یہ سوال اچھا ہے۔ میں نے کہا تھا نا مشاعرہ پڑھ سکتا، لیکن بات ہے کہ نہ تو ماضی تھا سلیقے کا نہ حال اچھا ہے، اچھے دن آئیں گے کیسے یہ سوال اچھا ہے، اچھے دن آئیں گے کیسے یہ سوال اچھا ہے۔ بشیر بھائی، اچھے دن آئیں گے کیسے یہ سوال اچھا ہے، جال تو خوب شکاری نے بچھائے ہیں مگر جس میں پھنس جائے پرندہ وہی جال اچھا ہے۔ جال تو خوب شکاری نے بچھائے ہیں مگر جس میں پھنس جائے پرندہ وہی جال اچھا ہے، جس میں پھنس جائے پرندہ وہی جال اچھا ہے۔ ایک مدت ہوئی ہونٹوں پہ ہنسی آئے ہوئے، ایک مدت ہوئی ہونٹوں پہ ہنسی آئے ہوئے، کون کہتا ہے کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ ایک مدت ہوئی ہونٹوں پہ ہنسی آئے ہوئے۔ بھائی یہ آخری شعر ان حضرات کی نظر کر رہا ہوں جو یہ سوچ رہے ہیں یار اور کوئی اچھا شعر آ جائے، اور اچھا شعر آ جائے، تو لیجیے حاضر کرتا ہوں، مشاعرہ پڑھتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں کہ نہ تو ماضی تھا سلیقے کا نہ حال اچھا ہے، اچھے دن آئیں گے کیسے یہ سوال اچھا ہے، جال تو خوب شکاری نے بچھائے ہیں مگر جس میں پھنس جائے پرندہ وہی جال اچھا ہے۔ ایک مدت ہوئی ہونٹوں پہ ہنسی آئے ہوئے، کون کہتا ہے کہ بیمار کا حال اچھا ہے، کون کہتا ہے کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ بیٹا ایک وقت کی روٹی نہیں دیتا پھر بھی ماں یہی کہتی ہے سب سے میرا لال اچھا ہے، ماں یہی کہتی ہے سب سے میرا لال اچھا ہے، ماں یہی کہتی ہے سب سے میرا لال اچھا ہے، ماں یہی کہتی ہے سب سے میرا لال اچھا ہے۔ بہرحال یہ کچھ اشعار میں نے تحت لفظ میں سنا ہے، آپ کا میں تہ دل سے متشکر ہوں، آپ نے دعاؤں سے نوازا۔ اور سنیے، ملاحظہ فرمائیں جی، میں حاضر کرتا ہوں ایک غزل کے کچھ اشعار اور حاضر خدمت کرتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں اس غزل کے لیے خاص طور سے مجھ سے فرمائش کی گئی تھی کہ یہ شعر آپ ضرور سنائیے گا۔ ملاحظہ فرمائیں، کچھ حضرات میرے لیے نئے چہرے ہیں۔ کس نے سوچا تھا اپنے گھر ایسے بھی منظر ہوں گے، مظفر نگر سے حاضر ہوں ملوز خاطر رہے۔ کس نے سوچا تھا اپنے گھر ایسے بھی منظر ہوں گے، کس نے سوچا تھا اپنے گھر ایسے بھی منظر ہوں گے، ہونٹوں پر شمشیر بغاوت ہاتھوں میں خنجر ہوں گے، ہونٹوں پر شمشیر بغاوت ہاتھوں میں خنجر ہوں گے۔ ملاحظہ فرمائے یہ شعر خصوصاً جس کے لیے مجھے حکم دیا گیا تھا۔ ملاحظہ فرمائے کہ ہونٹوں پر شمشیر بغاوت ہاتھوں میں خنجر ہوں گے، غیر پروں پر اڑ سکتے ہیں حد سے حد دیواروں تک، غیر پروں پر اڑ سکتے ہیں حد سے حد دیواروں تک، غیر پروں پر اڑ سکتے ہیں حد سے حد دیواروں تک، عنبر پر تو وہی اڑیں گے جن کے اپنے پر ہوں گے، عنبر پر تو وہی اڑیں گے جن کے اپنے پر ہوں گے۔
वाह वाह वाह। کہ अंबर پر تو وہی اڑیں گے جن کے اپنے پر ہوں گے. اب یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائیں، اہل علم کا مجمع ہے کہ انبر پر تو وہی اڑیں گے جن کے اپنے پر ہوں گے. یہ مٹی حساس بہت ہے سر پر قرض نہیں رکھتی. یہ مٹی حساس بہت ہے سر پر قرض نہیں رکھتی. جن کھیتوں میں سر بوئے ہیں ان میں پیدا سر ہوں گے. جن کھیتوں میں سر بوئے ہیں ان میں پیدا سر ہوں گے. کیا کہتے بابا. میں حاضر کرتا ہوں فیاض صاحب، اس میں تو خصوصاً آپ کی داد آنی چاہیے. یہ کرگل کے موقع پہ شعر کہا گیا کہ یہ مٹی بی ایس ایف میں ہے تو ظاہر ہے اس وقت ان کی ہر جائے ملاحظہ ہونا. یہ مٹی حساس بہت ہے، یہ پٹھان کوٹ پر بھی جاتا ہے، یہ کرگل میں بھی جاتا ہے. یہ شعر ملاحظہ فرمائے کہ یہ مٹی حساس بہت ہے سر پر. پھر اس شعر کو اسی انداز سے سنیے گا کہ یہ مٹی حساس بہت ہے سر پر قرض نہیں رکھتی. جن کھیتوں میں سر بوئے ہیں ان میں پیدا سر ہوں گے. جن کھیتوں میں سر بوئے ہیں ان میں پیدا سر ہوں گے. اچھا اس میں ایک شعر غزل کا بھی ہو گیا اتفاق سے. اچھا غزل کے معنی آپ جانتے ہیں، کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. ملاحظہ فرمائیں کہ چاند کا چہرہ اتنا پھیکا پھیکا سا تو نہیں ہوتا. چاند کا چہرہ اتنا پھیکا پھیکا سا تو نہیں ہوتا. دیکھ دو اٹھ کر زلف بکھیرے وہ گھر کی چھت پر ہوں گے. دیکھ تو اٹھ کر زلف بکھیرے وہ گھر کی چھت پر ہوں گے. بھائی اصل میں بات ایسی ہے، غزل میں مختلف موضوعات کے اشعار بھی ہو جاتے ہیں مسلسل، تو اس لیے اس غزل میں جو میں نے اشعار پڑھے ہیں وہ آپ نے خود محسوس کیا کہ کن کن موضوعات سے جو ہے غزل گزری ہے. تو میں بہت شکر گزار ہوں. ایک بار پھر دہلی سے متشکر ہوں حضرات کا، آپ نے غزل کی پذیرائی کی. میں آپ کی بہت زر نوازی آپ کی. اجازت ہو تو کچھ شعر اور سنا دوں. سچائی بتاؤں مزہ آ نہیں رہا پڑھنے میں. وہی پڑھ دو یار. راہ لمبی ہے، قلم توڑ دیں گے. پڑھ دو. یہ غزل لیکن کی فرمائش ہے، لیکن وہ غزل میں پڑھ نہیں سکتا. کچھ وجہ ملاحظہ فرمائش کہ راہ لمبی ہے میری یاد بھی آ سکتی ہے. راہ لمبی ہے میری یاد بھی آ سکتی ہے برگ گل اپنی کتابوں میں چھپا کر رکھنا. راہ لمبی ہے میری یاد بھی آ سکتی ہے برگ گل اپنی کتابوں میں چھپا کر رکھنا. مجھ سا دیوانہ اگر ضد پہ اتر آیا تو ان کو مشکل ہے نقابوں میں چھپا کر رکھنا. میں نے اس لیے کہا کہ کچھ جوان جو دوست ہمارے ادھر بیٹھے ہیں تھوڑا سا وہ بھی مزہ لیں کہ راہ لمبی ہے میری یاد بھی آ سکتی ہے برگ گل اپنی کتابوں میں چھپا کر رکھنا. اور مجھ سا دیوانہ اگر ضد پہ اتر آیا تو ان کو مشکل ہے نقابوں میں چھپا کر رکھنا. میں نے ایک روز تمہیں چھو کے بھی دیکھا ہے مگر میں نے ایک روز تمہیں چھو کے بھی دیکھا ہے مگر خواب کی بات کو خوابوں میں چھپا کر رکھنا. خواب کی بات کو خوابوں میں چھپا کر رکھنا. بہت شکریہ آپ کا. تو آخر میں غزل پڑھ کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں لیکن تھوڑا موڈ میں سن لیجیے گا. ملاحظہ فرمائیں. خوشیوں کے ترانے میں ذرا دیر لگے گی. واہ کیا بات ہے. خوشیوں کے ترانے میں ذرا دیر لگے گی. آپ کے لیے اس سے بہتر مطلع نہیں پڑھ سکتا میں. اور چونسے مصرے ثانی سے آپ کو احساس ہو جائے گا. خوشیوں کے ترانے میں ذرا دیر لگے گی
روٹھے ہیں منانے میں ذرا دیر لگے گی. واہ واہ واہ، کیا کہنی کیا کہنی. خوشیوں کے ترانے میں ذرا دیر لگے گی. روٹھے ہیں منانے میں ذرا دیر لگے گی. کیا روٹھے ہیں منانے میں ذرا دیر لگے گی. بھائی غزل کا شعر پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں اور تھوڑا دل لگا کے سن لیجیے گا. 4-5 شعر پڑھوں گا، زیادہ نہیں. حاضر کرتا ہوں محترم، غزل کا شعر سن لیجیے گا. حاضر کرتا ہوں کہ خوشیوں کے ترانے میں ذرا دیر لگے گی. روٹھے ہیں منانے میں ذرا دیر لگے گی. تم سامنے آ جاؤ تو آنکھوں میں بٹھا لوں. تم سامنے آ جاؤ تو آنکھوں میں بٹھا لوں. تصویر بنانے میں ذرا دیر لگے. واہ 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 واہ، کیا کہنے ہیں. واہ 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 واہ. تم سامنے آ جاؤ تو آنکھوں میں بٹھا لوں. تصویر بنانے میں ذرا دیر لگے گی. تصویر بنانے میں ذرا دیر لگے گی. اب یہ شعر ملاحظہ فرمائے حضرات کہ تم نے جو اشاروں میں کوئی بات کہی تھی، وہ بات بھلانے میں ذرا دیر لگے. وہ بات بھلانے میں ذرا دیر لگے گی. واہ واہ واہ. اچھا چلیے، بہرحال وہ راہی صاحب کی نظر، بھائی ان کی طرف سے میں آپ کو نظر کرتا ہوں. راہی صاحب ملاحظہ فرمائیں کہ تم نے جو اشاروں میں کوئی بات کہی تھی، کیا کہنا. وہ بات بھلانے میں ذرا دیر لگے گی. یہ درد جگر تو میرے اپنوں نے دیا ہے. یہ درد جگر تو میرے اپنوں نے دیا ہے. یہ درد چھپانے میں ذرا دیر لگے گی. یہ درد چھپانے میں ذرا دیر لگے گی. اب یہاں سے تھوڑا سا رخ موڑتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ یہ درد چھپانے میں ذرا دیر لگے گی. تہمت کا لگانا بڑا آسان ہے لیکن تہمت کا لگانا گزارش کرتا ہوں تھوڑا سا ماحول بنا دیجیے گا. ملاحظہ فرمائیں کہ تہمت کا لگانا بڑا آسان ہے لیکن دستار بچانے میں ذرا دیر لگے. بھائی کیا کہنا، یہ سب سے والہانہ بات ہے. یہ والہانہ بات اصل میں کبھی کبھی ہمارے ہاں قصبہ ہے سردھنا، تو مشاعرے میں اوپر سے شاعر آ ہی رہے تھے، میں بھی ساتھ میں تھا. تو ہمارے قریشی بھائی بولے کہ یار وہ بھی آئے، نام لے کے میں نے کہا یار وہ بھی آئے نہیں فلاں. تو کسی نے کہا کیوں، کیا بات ہے؟ ارے کم وقت بہت اچھا پڑھتا ہے. اچھا جو لفظ اس نے کہا تھا میں دوہرا نہیں سکتا، بڑی خوبصورت گالی بھی دی تھی. تو مجھ سے ساغر خیامی صاحب کے ساتھ تھا کہ لے بیٹے سن. میں نے کہا صاحب اصل داد یہی ہے. تو ظاہر اصل داد وہی ہے. یہ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. ملاحظہ فرمائیں. پھر یہ شعر پڑھتا ہوں اور یہاں تھوڑا شاعری کا ماحول. محترمہ نصرت مہدی صاحبہ، طارق قمر صاحب اور یہ جو بڑے شاعر بیٹھے ہیں انہیں میرے پاس شاعری سنانی ہے. ایک بڑی شاعری آپ کو اور سننی ہے. ملاحظہ فرمائیں. تھوڑا سا ماحول بن گیا تو میں حاضر کرتا ہوں. کیا نعیم صاحب کہ تہمت کا لگانا بڑا آسان ہے لیکن تہمت کا لگانا بڑا آسان ہے لیکن دستار بچانے میں ذرا دیر لگے گی. دستار بچانے میں ذرا دیر لگے گی. بستی کے جلانے کو تو ایک پل بھی بہت ہے. بستی کے جلانے کو تو ایک پل بھی بہت ہے. بستی کو بسانے میں ذرا دیر لگے گی.
بستی کو بسانے میں ذرا دیر لگے گی. اور یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائیں محترم منظور صاحب کہ بستی کو بسانے میں ذرا دیر لگے گی. چہرے پہ میرے غم نے بنا دی ہے لکیریں. چہرے پہ میرے غم نے بنا دی ہے لکیریں. ہوں کون بتانے میں ذرا دیر لگے گی. ہوں کون بتانے میں ذرا دیر لگے گی. یہ آخری شعر پڑھتا ہوں, ملاحظہ فرمائیں کہ ہوں کون بتانے میں ذرا دیر لگے گی. بیٹا میرا دھن کے لیے پردیس گیا ہے. بیٹا میرا دھن کے لیے پردیس گیا ہے. میت کو اٹھانے میں ذرا دیر لگے گی. میت کو اٹھانے میں ذرا دیر لگے گی. میت کو اٹھانے میں ذرا دیر لگے گی. اچھا یہ ہے کہ کبھی کبھی بہت سی داد والانہ ہوتی ہے اور انفرادیت بھی ہوتی ہے اس میں, اور پتہ نہیں کتنی محبت وہ مجھ سے کرتے ہوں گے یا ان اشعار سے. تو بہرحال میں ان کا شکر گزار ہوں بہت. میں حاضر کر دیتا ہوں کہ بیٹا میرا دھن کے لیے پردیس گیا ہے. بیٹا میرا دھن کے لیے پردیس گیا ہے. میت کو اٹھانے میں ذرا دیر لگے گی. میت کو اٹھانے میں ذرا دیر لگے گی. میت کو اٹھانے میں ذرا دیر لگے گی. کیا ہوا؟ ارے بشیر بھائی کیا ہوا؟ خیریت ہے؟ نہیں زیادہ داد دے دیا. لیجیے آخر میں جنگل جنگل ہو کا عالم شہروں میں ویرانی ہے. فیاض بھائی آخری دو شعر بس اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ یہاں کے لیے شعر نئے اور میری پہچان ہے. ملاحظہ فرمائیں جنگل جنگل. میں جانتا ہوں کہ میں اس وقت نفسیات پڑھ رہا ہوں لیکن میری مجبوری ذرا سی. ملاحظہ فرمائیں جنگل جنگل ہو کا عالم شہروں میں ویرانی ہے. پھر بھی میرے مستقبل کی ہر تصویر سہانی ہے. پھر بھی میرے مستقبل کی ہر تصویر سہانی ہے. کرتب کا ناکام مداری کچھ اوچھے ہتھیار لیے. کرتب کا ناکام مداری کچھ اوچھے ہتھیار لیے. باری باری دیکھ رہا ہے کس میں کتنا پانی ہے. باری باری دیکھ رہا ہے کس میں کتنا پانی ہے. ملاحظہ فرمائے دوستو دعائیں دیجیے گا اس طالب علم کو. آخری دو لائنیں پڑھ کے اپنی جگہ لیتا ہوں کہ باری باری دیکھ رہا ہے کس میں کتنا پانی ہے. پوتے نے دادا کی فوٹو یہ کہہ کر باہر رکھ دی. پوتے نے دادا کی فوٹو یہ کہہ کر باہر رکھ دی. میرا البم نیا نیا ہے یہ تصویر پرانی ہے. میرا البم نیا نیا ہے یہ تصویر پرانی ہے. دوستو بہت شکریہ. بڑا وقت لگتا ہے ماحول بنانے میں شعر سنانے میں. میں آپ کا تہہ دل سے متشکر ہوں. اپنے کیا کہنے